زندگی کے اندر نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے نفع ملتا ہے تو بندہ جو ہے وہ خوش ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور نقصان ہوتا ہے تو بہت زیادہ واویلا، اور اس میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. تو عجیب بات نہیں ہے کہ نفع کے ٹائم پہ بھی آپ جو ہے اللہ کو بھول جا رہے اور نقصان کے ٹائم پہ بھی جو ہے اللہ کو بھول جا رہے. تو آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آ کب رہے ہیں؟ ایک پتے کی بات بتا دو، نفع اور نقصان سے یاد آیا کہ آپ کبھی بھی کہیں پر بھی تجارت کرو اور کسی کے ساتھ بھی تجارت کرو تو ایک بات یاد رکھنا، بڑے تجربے کی ہے. ہاں، بڑے تجربے کی بات ہے، یاد رکھنا. وہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی تجارت کرو، نفع اور نقصان میں شریک کر لینا. ہاں، ورنہ ہمارے یہاں تو چلن چل چکا ہے کہ نفع کے اندر ماشاءاللہ سب آ کر بیٹھ جائیں گے. اچھے دنوں میں کون ساتھ میں نہیں آتا ہے؟ نفع کے اندر جو ہے سب ساتھ میں آ کے بیٹھ جائیں گے، اور سب لوگ جو ہے وہ یہ سوچیں گے کہ ہاں اس کے اندر تو اتنا فائدہ ہے، آپ کو سہاریں گے، آپ کو سب کچھ کریں گے. لیکن جیسا نقصان ہوا اور آپ کی بات اگر کلیئر نہیں ہوئی نا تو یہی نفع کھانے والے سب سود خور ہو جائیں گے. ہمارا مدل واپس کرو، سمجھ رہے ہو؟ ہمارا تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم کو تو نقصان کا بولے ہی نہیں تھے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت شریعت کے، اس کو یہ تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان دونوں میں ہم لوگ مالک ہیں، نفع اور نقصان میں دونوں میں ہم لوگ شریک ہے. لیکن ہو ایسا جاتا ہے کہ نفع ملا نا تب تک سب کچھ اچھا ہے، جیسا نقصان آیا نا اب یقین مانو سب کے سب سود خور ہو جاتے. ہماری مدت، ہمارا ایسا، ہمارا ویسا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور جھوٹ بھی دبا کے بولتے. اس لیے بہت احتیاط کرنا. تجربے کی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بزنس کرو سب سے پہلے پیپر میں لکھت پڑھت کر لو، بھائی نفع نقصان میں اتنے پارٹنرشپ کے اندر آپ شریک رہیں گے. اور نہیں، اب یقین مانو سوکھی روٹی بہت اچھی چیز ہے. بہت بڑے دھندے کرنے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے جس کے اندر دوسروں کا بھی حق اپنے ساتھ ہوئے. سوکھی روٹی کھا لینا، سوکھی چیزیں کر لینا، جاب کر لینا، لیکن یہ بیاج کی شکل والا اور سود کی شکل والے دھندے کے اندر دوسروں کے لیے کرنے نہیں جانا. سب اپنی زندگی برباد ہو جائے گی.